اس زہریلے پروپیگنڈا سے باہر نکلنا ہے۔ ہم بھارت کے لوگ، ہمارا ڈیمانڈ ہے کہ ان سبھی کرمنل ایلیمنٹس، ٹیرر ایلیمنٹس کو جیل میں ڈال دیا جائے اور انہیں سزا دی جائے۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے ایسے واقعے کی جس نے نہ صرف جموں کشمیر بلکہ پورے بھارت کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ آج میں ایک بہت ہی دکھ بھرا اور سنجیدہ موضوع لے کر آپ سب کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ 22 اپریل 2025 کو پہلگام میں جو دل دہلا دینے والا حملہ ہوا، جس میں 26 لوگوں کی موت ہو گئی اور 20 سے زائد لوگ زخمی ہو گئے، یہ حملہ ہم سب کے دلوں کو زخمی کر دیا ہے۔ پہلگام جیسا خوبصورت اور پرامن علاقہ خون سے رنگین ہو گیا، معصوم جانیں چلی گئی، کئی خاندان اجڑ گئے، بہت ساری عورتیں بیوہ ہو گئی۔ دوستو، یہ صرف حملہ نہیں تھا بلکہ انسانیت پر حملہ تھا۔ ہم سب اس واقعے کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ 22 اپریل 2025 دوپہر تقریباً 2:30 بجے کے قریب پہلگام سے 7 کلومیٹر دور بیسارن وادی میں دوسرے شہر کے لوگ اپنی چھٹیاں منا رہے تھے، انجوائے کر رہے تھے۔ کوئی فیملی کے ساتھ پکنک کر رہا تھا، کوئی فوٹو کھینچ رہا تھا اور کوئی مقامی رپورٹروں کے ساتھ گھوڑوں پر سواری کر رہا تھا۔ یہ وادی جو چیڑ کے جنگلوں سے گھری ہوئی ہے، یہاں ہر سال ہزاروں الگ الگ شہر کے لوگ آتے ہیں۔ آتنکیوں نے فائرنگ تقریباً 5 سے 10 منٹ تک جاری رہی۔ اس دوران لوگ بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے، کچھ لوگ جنگلوں میں چھپ گئے، جبکہ کچھ مقامی کشمیری رپورٹروں نے سیاحوں کو بچانے کی کوشش کی۔ یہ حملہ اتنا اچانک اور منظم تھا کہ سیکورٹی ایجنسیاں بھی حیران رہ گئی۔ سوال یہ ہے کہ اتنی سخت اور سیکورٹی کے باوجود یہ حملہ کیسے ہوا؟ سرکار نے سیکورٹی کا صحیح بندوبست کیوں نہیں کیا؟ آخر اتنی بڑی چوک کیسے ہوئی؟ کیا حکومت اس کی ذمہ داری لے گی؟ سرکار تو گئی ہوئی ہے، مطلب اتنا بڑا آتنکوادی کا حملہ ہوا، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ ادھر پوری نیچے پورے آرمی کا بیس ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس حملے کے بعد کچھ لوگ مسلم قوم کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ اسلام ایک پرامن مذہب ہے جو ہر بے گناہ کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، جس نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 32۔ من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا۔ جس نے کسی شخص کو ناحق قتل کیا، گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جس نے کسی کی جان بچائی، گویا اس نے تمام انسانوں کی جان بچائی۔ اور پھر فرمایا، جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے، اس کی سزا جہنم ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ مارے جانے والے لوگ جن کی موت ہو گئی، ونے نروال جو 26 سال کے تھے۔ ونے بھارتیہ بحریہ کے لیفٹیننٹ تھے، وہ ہریانہ کے کرنال سے تھے اور وہ اپنی شادی کے صرف 8 دن ہوئے تھے کہ اپنی بیوی ہمانشی کے ساتھ ہنی مون پر پہلگام آئے تھے۔ ہمانشی نے بتایا کہ وہ بھیل پوری کھا رہی تھی، اسی دوران آتنکیوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ حسین شاہ جو کشمیر کے رہنے والے تھے، جو سیاحوں کو گھوڑے اور کھچر فراہم کرتے تھے، وہ پہلگام کے رہنے والے تھے اور وہ اپنے خاندان کا اکیلا سہارا تھا۔ ان کے بھائیوں نے بتایا کہ وہ صرف اپنی روزی کما رہے تھے۔ ان کے ساتھ بھی یہ حادثہ ہوا۔ اتل مونے، ان کی عمر 43 سال ہے۔ اتل مہاراشٹرا کے رہنے والے تھے اور ریلوے انجینئر تھے۔ وہ اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ چھٹیاں منانے آئے تھے۔ کوستب گن بٹے اور سنتوش جگدالے، یہ دونوں دوست مہاراشٹرا کے پونے سے تھے اور سنکس کا کاروبار چلاتے تھے۔ وہ اپنی فیملیز کے ساتھ آئے تھے۔ سنتوش کی بیٹی نے اپنے والد کی آخری رسومات ادا کی۔ سنجے لیلے اور ہنمت جوشی، یہ دونوں بھی مہاراشٹرا سے تھے اور سیاحوں کے گروپ کا حصہ تھے۔ منجو ناتھ کرناٹک سے تعلق رکھنے والے ایک کاروباری شخص جو اپنی فیملی کے ساتھ تھے۔ اس کے علاوہ ہلاک ہونے والے گجرات، کیرلا، آسام، بہار اور دیگر بھارتی ریاستوں کے لوگ شامل تھے۔ 2 مقامی کشمیری، ایک نیپالی اور ایک متحدہ عرب امارات کا شہری بھی مارا گیا۔ یہ تمام لوگ مختلف جگہوں سے تھے۔ کوئی اپنی فیملی کے ساتھ چھٹیاں منانے آیا تھا، کوئی نئی شادی کے بعد خوشیاں منانے، اور کوئی اپنی روزی کمانے کے لیے آئے تھے۔ اس حملے کے بعد پورے بھارت میں غم و غصہ پھیل گیا۔
مقامی کشمیریوں نے سیاحوں کی جان بچائی اور کئی شہروں میں مسلمانوں نے مظاہرے کر کے حملے کی مذمت کی، لیکن بھارتی میڈیا نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ میں ہندو ہوں، مجھے اس بات پہ غصہ آ رہا ہے کہ میرے بھائی بہنوں کو مارا گیا ہے، لیکن میں اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتی کہ اس میں بچانے والے لوکل بھی مسلم تھے اور اس میں مرنے والے بھی لوکل مسلم ہی تھے، اور اس میں مارنے والے آتنکوادی ہیں، نہ کہ ہندو اور مسلم ہیں۔ تو مجھے غصہ آتنکواد سے ہے، جاتی واد سے ہے، دھرم واد سے۔ جموں کشمیر کے مکھیہ منتری عمر عبداللہ نے اس حملے کی شدید مذمت کی اور گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس اٹیک کو انجام دینے والے جانور ہے، ان ہیومن ہے، کنڈم کے لائق ہے، اس کے لیے کوئی شبد کافی نہیں۔ بہت سے لوگوں نے بھارتی سرکار سے ان آتنکیوں کے خلاف سخت کارروائی مانگی ہے۔ کشمیر کے رہنے والے لوگوں نے ان حملے کے بعد سیاحوں کی مدد کی، انہوں نے زخمیوں کو ہسپتال تک پہنچایا، خون عطیہ کیا اور کھانا پانی کا انتظام کیا۔ ایک کشمیری نوجوان کی ویڈیو وائرل ہوئی جس نے زخمی لوگوں کو کندھے پر اٹھا کر ہسپتال لے جا رہے ہیں۔ اس سے کشمیریوں کی سب سے بڑی انسانیت کی مثالیں سامنے آئی ہے۔ پاکستان بیسڈ ٹیرر گروپ لشکر طیبہ کے ایک شیڈو گروپ TRF نے اس حملے کی ذمہ داری لی ہے۔ TRF کا فل فارم ہے دا ریزسٹنس فرنٹ، لیکن بعد میں مسترد کر دی۔ پہلگام حملہ ایک المناک واقعہ تھا جس نے نہ صرف کشمیر بلکہ پوری دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ 26 سے 28 لوگوں کی جانیں چلی گئی اور ان کے خاندان غم میں ڈوب گئے۔ یہ حملہ ہمیں بتاتا ہے کہ نفرت اور تشدد سے کبھی کوئی حل نہیں نکلتا۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مقامی کشمیریوں نے سیاحوں کی جان بچائی، یہ انسانیت کی ایک عظیم مثال ہے۔ دوستو، یہ وقت ہے ہم نفرت سے نہیں محبت سے کام لیں۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ چند گمراہ عناصر کی وجہ سے پورے مذہب یا پوری قوم کو بدنام کرنا نہ صرف غلط ہے بلکہ دہشت گردوں کا مقصد پورا کرنا ہے، کیونکہ سبھی آتنکوادی تو یہی چاہتے ہیں کہ بھارت میں دھارمک نفرت پھیلے، لوگ ایک دوسرے سے لڑے اور ہمارا دیش ٹوٹ جائے۔ لیکن کیا کوئی بھی دیش بھکت ایسا چاہ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ کوئی بھی دیش بھکت یہی چاہے گا کہ میرا دیش مضبوط رہے، اکھنڈ رہے۔ دیش بھکتوں ایک ہی نعرہ بولیں گے کہ بھارتی ایکتا زندہ باد۔ آپ بھی اس یونٹی سندیش کو کمنٹس میں لکھیے اگر آپ اس سے ایگری کرتے ہیں تو۔ ہم سب مل کر ہر طرح کی انتہا پسندی، نفرت اور دہشت گردی کے خلاف ایک ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ متاثرین کے خاندانوں کو انصاف دے، حملے کے ذمہ داروں کو کیف الکردار تک پہنچائے اور سیکورٹی نظام کو اور مضبوط کرے تاکہ مستقبل میں ایسے دردناک واقعات نہ ہو سکے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام شہداء کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، زخمیوں کو جلد از جلد صحت یابی دے اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ ہم سب سے گزارش ہے کہ محبت، بھائی چارے اور انسانیت کو عام کریں۔ نفرتی آتنکی لوگ آپ لوگوں کو بھڑکائیں گے کہ ان لوگوں نے یہ کیا وہ کیا، لیکن بھڑکنا نہیں ہے، اس زہریلے پروپیگنڈا سے باہر نکلنا ہے۔ ہم بھارت کے لوگ، ہمارا ڈیمانڈ ہے کہ ان سبھی کرمنل ایلیمنٹس، ٹیرر ایلیمنٹس کو جیل میں ڈال دیا جائے اور انہیں سزا دی جائے، اور جو باقی لوگ ہیں ہمیں ساتھ میں رہنا ہے، دیش میں شانتی اور ترقی لے کر آنی ہے۔ اس لیے زور سے کہیے بھارتی ایکتا زندہ باد، دیش کو توڑنے والے لوگوں کے خلاف بھارتی ایکتا زندہ باد۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کو ہر خطرے سے بچائے اور ہمیں آپس میں مل کر رہنے کی طاقت دے۔ لوگ مذہب، ذات، زبان کی بنیاد پر نہ لڑیں بلکہ ایک دوسرے کا احترام کریں، پڑوسیوں اور دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ہم محبت اور امن سے رہیں، کسی بھی بات پر لڑنے کی بجائے ہم سب مل کر ملک کو سنواریں۔ کہتے ہیں نا، اگر ہم مل جائیں تو پہاڑ بھی ہٹایا جا سکتا ہے۔ دوستو، ویڈیو کیسی لگی اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کہانی سے سبق سیکھ سکیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔